السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سنو محترم بزرگ اور دوستو، حدیث کی بات سنو غور سے، توجہ سے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار تاکید سے فرمایا کہ عذاب قبر سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگو، یا اللہ تعالیٰ سے دعا خیر کرتے رہو کہ اللہ قبر کے عذاب سے حفاظت فرمانا، دوزخ سے بچانا اور جنت الفردوس میں بے حساب داخل کرنا۔ اللہ کا مومن بندہ اس دنیا سے منتقل ہو کر عالم برزخ میں پہنچتا ہے، یعنی قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے، تو اس کے پاس 2 فرشتے آتے ہیں، وہ اس کو بیٹھاتے ہیں، پھر اس سے پوچھتے ہیں کہ تمہارا رب کون ہے؟ وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے۔ پھر پوچھتے ہیں تمہارا دین کیا ہے؟ وہ کہتا ہے میرا دین اسلام ہے۔ پھر پوچھتے ہیں کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تمہارے پاس یعنی نبی بنا کر بھیجے گئے تھے، یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ وہ کہتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے رسول ہے۔ تو فرشتے کہتے ہیں کہ تمہیں یہ بات کس نے بتائی، یعنی تمہیں ان کے رسول ہونے کا علم کس ذریعے سے ہوا؟ تو وہ کہتا ہے کہ میں نے اللہ تعالیٰ کی کتاب پڑھی، اس پر ایمان لایا اور اس کو سچ مانا۔ اس کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن بندہ فرشتوں کے اس بالا سوالوں کے جواب جب اس طرح ٹھیک ٹھیک دے دیتا ہے تو ایک منادی آسمان سے آواز دیتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آسمان سے اعلان کرایا جاتا ہے کہ میرے بندے نے سچ کہا، لہذا اس کے لیے جنت کا بستر بچھا دو، اسے جنت کا لباس پہنا دو اور اس کے لیے جنت میں ایک دروازہ کھول دو۔ چنانچہ وہ دروازہ کھول دیا جاتا ہے اور اس سے جنت کی خوشگوار ٹھنڈی ہوائیں اور خوشبوئیں آتی رہتی ہے، اور قبر اس کے لیے حد نگاہ تک کھول دی جاتی ہے۔ یہ حال تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مرنے والے مومن کا بیان فرمایا۔ اس کے بعد آپ نے کافر کی موت کا ذکر کیا اور ارشاد فرمایا مرنے کے بعد اس کی روح اس کے جسم سے لوٹائی جاتی ہے، جسم میں جب لوٹائی جاتی ہے اور اس کے پاس بھی 2 فرشتے آتے ہیں، وہ اس کو بٹھاتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ تیرا رب کون ہے؟ وہ کہتا ہے افسوس میں کچھ نہیں جانتا۔ پھر فرشتے پوچھتے ہیں کہ تیرا دین کیا تھا؟ وہ کہتا ہے افسوس میں کچھ نہیں جانتا۔ پھر فرشتے اس سے کہتے ہیں کہ یہ آدمی جو تمہارے اندر نبی کی حیثیت سے بھیجا گیا تھا، تمہارا اس کے بارے میں کیا خیال تھا؟ وہ پھر بھی یہی کہتا ہے افسوس میں کچھ نہیں جانتا۔ یہ سوال و جواب کے بعد آسمان سے ایک پکارنے والا اللہ تعالیٰ کی طرف سے پکارتا ہے، اس نے جھوٹ کہا۔ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک منادی آواز لگاتا ہے کہ اس کے لیے انگار کا بستر بچھانا بچھا دو اور اسے آگ کا لباس پہنا دو اور اس کے لیے دوزخ کا ایک دروازہ کھول دو۔ چنانچہ یہ سب کچھ کر دیا جاتا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دوزخ کے اس دروازے سے دوزخ کی گرمی اور جلانے سلجھانے والی ہوائیں اس کے پاس آتی رہتی ہے، اور قبر اس پر اتنی تنگ کر دی جاتی ہے کہ جس کی وجہ سے اس کی پھسلیاں ایک دوسرے میں گھس جاتی ہے۔ تو فرشتوں کا کافروں کو یوں کہنا کہ اس نے جھوٹ کہا، اس کا مطلب یہ ہے کہ کافر کا فرشتوں کے سوال کے جواب میں اپنے انجان ہونے کو ظاہر کرنا جھوٹ ہے، کیونکہ حقیقت میں وہ اللہ تعالیٰ کی توحید، اس کے رسول اور دین اسلام کا کیا تھا؟ ماننے والا نہ تھا۔ اس لیے اللہ اور رسول کو مانو اور کر لو جو نیکی بنے۔ وہ وقت آنے سے پہلے اپنے اعمال درست کر لو، وہاں کا پچھتاوا کچھ فائدے کا نہ ہوگا۔ تو اللہ آپ لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب عطا فرمائے۔ بس تو پھر ثواب کے نیت سے لائک شیئر ضرور کر دو۔ بس تو پھر
اپنے کو اللہ کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق نصیب عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔